تاریخ میں آتا ہے کہ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندو راجے اپنی جاگیریں اس کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے، اپنی جوان بیٹیاں خدمت کے لیے وقف کرتے تھے جو ساری زندگی کنواریاں رہتی، جنہیں داسیاں کہا جاتا تھا۔ 2000 براہمن ہم وقت پوجا پاٹ کے لیے مندر میں موجود ہوتے تھے، 500 خوبصورت ناچنے گانے بجانے والی اور 200 قوال ملازم تھے۔ مضبوط 56 ستونوں پہ سومناتھ کی عمارت قائم تھی، اور جس میں مصنوعی اور سورج کی روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، بلکہ حال میں پڑے قندیلوں میں بڑے بڑے سونے اور ہیرے جواہرات پڑے تھے جو اس عمارت کو روشن کرتے تھے۔ لیکن پھر وہاں اللہ کا مرد مجاہد آن پہنچا، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ محمود غزنوی آن پہنچا، اس نے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے چھوٹے بتوں کو توڑ کر جب بڑے بت کے پاس پہنچا جو کہ 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے باہر تھا، اس کے جب کاندھے پہ جا کے ہتھوڑا رکھا تو اس وقت کے جو بڑے ہندو سردار تھے، معززین تھے، وہ آ کر منت سماجت کرنے لگے کہ جتنی منہ مانگی رقم چاہتے ہو ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کو مت توڑنا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس پیشکش کا ذکر اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ کیا، صلاح مانگی، تو انہوں نے ہمارے طرح کے دیسی دانشوروں والا مشورہ دیا جو سوچ ہمارے ہاں آج پائی جاتی ہے کہ کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی، ہم اپنے طریقے کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی مشورہ انہوں نے دیا کہ کیا ضرورت ہے اس بت کو توڑنے کی، جب ہمیں آرام کے ساتھ اتنی بڑی دولت اور ہیرے جواہرات مل رہے ہیں تو اس بت کو توڑنے کی بھلا کیا ضرورت۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کے اندر غیرت ایمانی زندہ تھی، کہنے لگا اس طرح تو تاریخ میں مجھے بت فروش کے نام سے جانا جائے گا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بت شکن کے طور پہ جانا جائے۔ اسی کے ساتھ غیرت ایمانی کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گرز کو اس بڑے بت کے منہ پہ دے مارا اور اس کا سر اتار کے دور زمین پہ پھینک دیا، اور اسی کے حکم پر پھر جب بت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس میں سے اتنے ہیرے جواہرات اور دولت نکلی جو کہ وہ پیشکش کر رہے تھے اس سے 100 گنا زیادہ تھی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہندو مورخین اسی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو لکھتے ہیں، لیکن اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے کر دی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ سلام پہنچے۔